بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 74۔ نئے پیدا ہونے والے بچے کی گواہی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ۔ پوری تاریخ انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں بات کی ہے۔ ان 3 بچوں میں سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے کا قصہ آگے آ رہا ہے، جبکہ تیسرا جریج کی گواہی دینے والا بچہ ہے۔ اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ جریج بنو اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد اور رات گزارنے والا عالم تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی جیسا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے، ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آئیں اور آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں، ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی ثوابدید کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہ آئی، اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا جریج۔ جریج نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ معمول کے مطابق نماز ہی پڑھتے رہے۔ ماں کی آواز کا جواب نہیں دیا۔ ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات۔ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی ماں بددعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنو اسرائیل میں جریج کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنی پستی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسق و فجور اور فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ بنو اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو بھلا دیا تھا، لہذا عورتوں اور مردوں کا آپس میں میل ملاپ شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے شریک ہونے لگیں اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس وجہ سے ان میں زنا کاری و بدکاری اور سرکشی اور طغیانی کی وبا پھیل گئی۔ جریج کی ماں کی بددعا کے بعد بنو اسرائیل ان کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی تدبیر کرنے لگے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنی جال میں پھانس لو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس فاحشہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، جریج کی خدمت میں پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب فاحشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کی جھونپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ بچہ جریج کا ہے۔ بنو اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جریج پر چڑھ دوڑے، انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، اسے ڈھایا اور انہیں بری طرح مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تم لوگ آخر کیوں مجھے مار رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے، یہ بچہ تمہارے اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ جریج نے کہا، ٹھہرو، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اسے ان کے پاس لے آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، بتائے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کی قدرت سے وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔
بچے کی بات سنتے ہی لوگ سخت پریشان ہوئے اور شرمندہ ہوئے اور جریج کو بوسہ دینے اور تبرک کے طور پر چھونے لگے۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیں گے۔ جریج نے کہا نہیں، بلکہ مٹی سے ویسی ہی بنا دو جیسی یہ پہلے تھی۔ لوگوں نے جریج کی جھوپڑی پہلے ہی کی طرح بنا دی۔ محترم حضرات، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک عبادت گزار آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو مگر والدین کو راضی رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان کی بد دعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔